چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 3223 وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. کون سی حدیث پڑھی آپ نے؟ حدیث نمبر 3223. ایٹ 9-7 پہ پہلی حدیث. ہاں ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں ملائکہ فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر جو رات تمہارے پاس گزارتے ہیں وہ صبح اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جب آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, جا رہے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں. چلو باب اذا قال ہلکا سا چلا دو, ہلکا سا چلیں. اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث نمبر 3224. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن اسماعيل بن اميه ان نافعا حدثه ان القاسم بن محمد حدثه عن عائشه رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وساده فيها تماثيل كانها نمرقه. ہاں میں نے نبی کے لیے بستر لگایا, اس میں تصویریں تھیں کانہا نمرقہ. نمرقہ چھوٹے بستر کو بولتے ہیں جی. فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. وسادہ توسط سے نکلا ہے نا, یتوسدو کسی چیز پہ ٹیک لگانا. قال اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وان من اس میں تصویریں تھیں. آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا غصے سے. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. اور من صنع صورۃ یعذب یوم القیامہ, جو تصویر بنائے گا اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم, جو تم نے پیدا کیا اس میں جان ڈالو. اسی سے ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ڈیجیٹل پکچر جو بھی تصویر آ رہی ہے نا, یہ اللہ ہی کی خلق کو دکھایا جا رہا ہے. اس میں مصور کی اپنی تخلیق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں؟ تو تصویر کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ مضاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کی مشابہت. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی تصویر ڈیزائن کرے گا نا, بنائے گا, تو اللہ کیا کہیں گے اب تو نے بنایا تو اب اس کو پورا بنا, پورا انسان بنا اس کو. تو میری نظر میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, میری نظر میں یہ جو ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کی بہت بڑی دلیل مضاحات لخلق اللہ کا نہ ہونا ہے. جب آپ ویڈیو میں تصویر دیکھتے ہو نا تو کسی کا بھی دماغ نہیں جاتا کہ یہ تخلیقی عمل ہوا ہے, کسی نے کوئی انسان جیسا کوئی دوسرا کوئی تصویر بنائی ہے الگ سے, بلکہ اسی کو دکھایا جاتا. تبھی عرف میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ٹی وی میں فلاں مولانا کو دیکھا, ہم نے ٹی وی میں فلاں شخص کا بیان سنا, فلاں سیاسی لیڈر کا بیان سنا. یہ نہیں کہا جاتا اس کی تصویر آئی ٹی وی میں. تو تصویر بالکل ایک الگ چیز ہے. ہم عام زبان میں اس کو تصویر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بعض دفعہ عرف میں اسی لفظ کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹ لفظ نہیں ہوتا, تو پرانے والے لفظ ہی کو ادھار لے کے ہم اسی پہ چسپاں کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس کوئی اس کا متبادل لفظ ہوتا نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لفظ پہلے سے آ رہا ہے نا اسی پہ اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ پھر لغت کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر کو بھی کہا تو تصویر ہی جاتا ہے نا, تو عرف میں وہ بھی تصویر ہے. کہیں گے تصویر سمجھا نہیں جاتا, کہا جاتا ہے. ڈیجیٹل تصویر کو تصویر سمجھ کے نہیں تصویر کہا جاتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے احناف کے ہاں سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. اب اس میں بڑا اشکال ہوتا ہے کہ بھائی مچھلی حلال ہے تو عرف میں جس کو مچھلی کہا جائے گا وہ حلال ہوگی نا, تو جھینگے کو عرف میں مچھلی کہا جاتا ہے, جھینگا مچھلی. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اس کو مچھلی سمجھا نہیں جاتا, کہا جاتا ہے صرف ادنا مناسبت کی وجہ سے.
اور میں تو اس پر اس لیے گواہ ہوں کہ ہم نے مچھیروں کو دیکھا ہے، بہت ساری سمندر سے ایسی مخلوق نکلتی ہے جو مچھلی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو پھینک دیتے ہیں، اور کیا نام دیا وہ حرام مچھی، اس کا نام کیا دیتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو عرف میں اس مخلوق کے لیے کوئی لفظ مل نہیں رہا. اب مچھیرے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مچھلی تو نہیں ہے، عجیب سی اس کی چھپکلیاں جیسی شکلیں ہوتی ہیں، بعض سمندر سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں. ہم تو پہلے بہت، ہم ساحل سمندر پہ ہمارا بہت آنا ہے، ہمارا گھر قریب تھا نا ہاکسبے روڈ کی طرف، تو مچھیرے کیا کرتے تھے، وہ جب گندی سی مخلوق نکلتی تو اس کو نام دے دیتے حرام مچھی، اور وہ بعض مچھلیاں حرام مچھی کے نام سے مشہور ہو گئیں، اب بھی ہیں. اب مچھلیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وہ حرام مچھی ہے. اب سوال پیدا ہو جائے مچھی ہے تو حرام کیوں ہے، حرام ہے تو مچھی کیوں ہے بھائی؟ تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ عرف میں اس کو مچھلی سمجھتے ہیں لہذا ان کا حرام کہنا ٹھیک نہیں ہے. بھائی عرف میں مچھلی سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں خالی. اور کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کوئی اس کا متبادل لفظ ملا نہیں، تو انہوں نے مچھلی والا لفظ لے کے، کیونکہ پانی میں ہے نا تو پانی سے ادنا مناسبت کی وجہ سے، پانی سے مناسبت جو ایک ادنا مناسبت ہے، تو اس کو مچھی کا نام دے دیا. ہم حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ جیسے سمندری گھوڑے کو کوئی گھوڑے کے حکام تھوڑی جاری کرے گا اس کے اوپر، بس وہ تھوڑی سی مشابہت اس کی گھوڑے سے ہوتی ہے تو گھوڑے کا نام دے دیا. تو عرف میں جب ہم کسی چیز کو کوئی نام دیتے ہیں تو اس سے فقہی احکام پہ اثر اس وقت پڑے گا جب وہ سمجھ کے نام دیا جا رہا ہو. جب سمجھ کے نام نہیں دیا جا رہا تو یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے نا، اس کو تصویر سمجھا نہیں جاتا. میں آپ سے کہتا ہوں اپنی تصویر بھیجو آپ، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ٹی وی میں آ رہے ہیں نا یہ حضرت کی تصویر آ رہی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت خود آ رہے ہیں. اور اگر اس کو تصویر کہا بھی جائے گا تو میں نے بتایا کہ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ملا. اور اگر ہم ساری بحث مان بھی لیتے ہیں کہ عرف میں اس کو تصویر کہا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، فرض بھی کر لیں، تو تصویر کے حرام ہونے کی جو بڑی وجہ ہے مزاحات لخلق اللہ، وہ بہرحال اس میں نہیں ہے. یعنی اس میں صنعت سازی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز خود اپنی سوچ سے ڈیزائن کی ہو، پھر اللہ قیامت میں کہے کہ اس میں جان ڈالو. اب یہ ڈیجیٹل تصویر ہے نا، جیسے قیامت میں اللہ کہے تم نے تصویر بنائی اس میں جان ڈالو، ہم کہیں گے اللہ ہم نے نہیں بنائی ہے، تو نے بنائی ہے، ہم نے کیمرے کے ذریعے اس کو دنیا کو دکھایا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی تو صنعت سازی ہے نا، یہ جو ہم دکھا رہے ہیں اس میں تو بڑے یعنی دماغ استعمال ہوا ہے. تو صنعت سازی تخلیقی عمل میں نہیں ہے. صنعت سازی کیمرے کا ایک کمال ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو آپ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اس کو، سمجھتے ہو؟ تو دارالعلوم کرنگی کی جو یہ اچھا دوسری بات یہ کہ دارالعلوم کرنگی کی جو یہ رائے ہے نا کہ تصویر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے وہ قرار والی، تو وہ تصویر حرام ہوگی جس میں قرار ہوگا. یہ ڈیجیٹل تصویر قرار، اس میں قرار نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے. سمجھتے ہیں تصویر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے تصویر میں قرار پیدا ہو رہا ہے نا اس کی حرمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو سب سے زیادہ جو حرام تصویر ہے متفق علیہ ہے وہ ہے مجسمہ. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں اس کے جواز کا کوئی قائل ہوگا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے. لیکن جیسے جیسے ہم پیچھے کی طرف جائیں تو وہ جو تصویر جو دیواروں پہ پرنٹ ہوتی ہے اس میں بعض فقہا کا اختلاف ہے، بعض اس کو جائز کہتے ہیں، اگرچہ جمہور اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں. آگے حدیث بھی آ رہی ہے اس میں. تو اب اس کی تخفیف ہو گئی نا اس میں. پھر اس کے بعد درجہ ہے ڈیجیٹل تصویر کا، اس میں تو قرار ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ برقی لہریں ہیں، جیسے ہی آپ نے سوئچ آف کیا نا یہ غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر تصویر کے حرام ہونے میں بہت ایک اس کا بھی دخل ہے کہ تصویر سازی کو اسلام نے حرام قرار دیا بت پرستی کا راستہ روکنے کے لیے، کیونکہ تعظیم تصویروں کی شروع ہوتی ہے یہیں سے. تو ڈیجیٹل تصویر کی تعظیم نہیں ہوتی. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے باپ دادوں کی، یہ پیر و مرشد کی باقاعدہ فزیکل تصویر لگاتے ہیں، پرنٹڈ تصویر. کبھی ڈیجیٹل تصویر دکانوں پہ چسپاں نہیں کی جاتی کیونکہ اس میں قرار نہیں ہے. تو قرار کا بہت گہرا دخل ہے تصویر کی حرمت میں، سمجھتے ہو؟ اور تیسری چیز ہے ضرورت. تیسری چیز کیا ہے؟ ضرورت ہے. اب ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ واقعی ایک بہت شدید ضرورت بھی ہے. اس کا بھی جو حضرات ڈیجیٹل تصویر کو حرام کہتے ہیں نا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ جو پرنٹڈ تصویر ہے جو بالاتفاق حرام ہے، یعنی بر صغیر کے علماء کا تو بہرحال اتفاق ہے نا، اور جمہور بھی اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں. تو جب آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں یا آپ کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں کسی دوسرے ملک میں سیاحت کے لیے، تو وہ پرنٹڈ حرام تصویر کو بھی ضرورت کی وجہ سے حلال کہہ دیتے ہیں.
حالانکہ وہ آپ سیاحت سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں. تو دینی ضرورت جس میں باطل کا تو منہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ویڈیو بنا کے اپنی بات کو کروڑوں لوگوں میں شیئر کر دیتا ہے, باطل بات کو اس کے جواب دینے کے لیے آپ کہتے ہو کہ ڈیجیٹل تصویر کا استعمال حرام ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی بات 4 آدمیوں سے زیادہ پہنچا نہیں سکتے. تو یہ کیا بات ہے کہ دبئی جانے کے لیے سیاحت کے لیے تو تصویر کو حلال کر دیا جو پرنٹڈ تصویر ہے, اور ایک دینی ضرورت کے لیے وہ تصویر جس کی انتہائی شدید ضرورت ہے, جس کے بغیر آپ اس وقت مقابلہ ہی نہیں کر سکتے باطل کا, وہ اسی طرح حرام ہے. تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ وہ ضرورت ہے اور یہ والی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر جب ہماری بحث ہوئی تھی نا 2 مہینے دارالعلوم کرنگی میں علماء کا اجلاس ہوا تھا, تو یہ بہت شرح صدر ہو گیا تھا الحمدللہ کہ یہ ڈیجیٹل تصویر کو ناجائز نہیں کہہ سکتے آپ, سمجھتے ہیں. باقی ڈیجیٹل تصویر کے جائز قرار دینے سے ایک نقصان بہرحال یہ ہوا ہے کہ لوگ جو حرام تصویر ہے نا اس میں بھی ابتلا بہت زیادہ ہونے لگا ہے, اس کو بھی ہلکا سمجھنا شروع کر دیے. تو پرنٹڈ تصویر حرام ہے, حرام تھی, حرام رہے گی. شدید ضرورت کے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. وہاں شدید ضرورت میں اس کا استعمال بھی جائز ہے. جیسے سعودیہ کے شیخ بن باز بہت سخت تھے تصویروں کے معاملے میں, لیکن انہوں نے کہا جہاں کہیں اجتماعی مفاد ہوگا قوم کا, جیسے اشتہاری مجرم ہے ان کی تصویر ایئرپورٹ پہ لگا دی ان کو پکڑنے کے لیے, کیونکہ وہ قاتل ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, اگر ان کو پکڑنے کے لیے اس ضرورت سے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. کوئی ظلم ہو رہا ہے کہیں مسلم کنٹری میں کسی, اب اس کو آپ تصویر کے ذریعے اخباروں میں شائع کر دو یا کسی غیر مسلم کنٹری میں, تو وہاں تصویر میں مفاد بہت ہے. یعنی اس میں کافر تو چاہتا ہے کہ اس تصویر کو چھپایا جائے, لیکن ایسے موقع پہ وہاں جاندار کے چہرے کی تصویر کا استعمال بھی جائز ہوگا. ایک حدیث سنا کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر استعمال کرنے سے جس حدیث میں منع کیا, کتا استعمال کرنے سے بھی اسی حدیث میں منع کیا. آپ نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخلوا بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان, اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس میں کتا ہو اس میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. سیم وعیدیں ہیں دونوں پر, لیکن کتے کا استعمال شکار کے لیے بھی جائز ہے, حفاظت کے لیے بھی جائز ہے. اس سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ تصویر کا اس زمانے میں کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں. کتے کا تھا تو اس کو مستثنیٰ کر دیا, اب تصویر کا تھا ہی نہیں لہذا اس کو مستثنیٰ نہیں کیا. جو آج تصویر کے جائز استعمال اور ضروری استعمال ہے نا وہ اس دور میں تھا ہی نہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ کتا پالنا اس کی حرمت بھی منصوص ہے, لیکن جہاں کوئی مفاد عامہ ہوگا یا ذاتی کوئی خاص مفاد ہوگا تو وہاں کتا پالنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تصویر کا استعمال اس کی حرمت بھی منصوص ہے. جہاں ضرورت ہوگی یا کوئی اجتماعی مفاد ہوگا وہاں اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں, اس سے نص کیا ہے, خاموش ہے. اب ہم اس نص کو کتے پر قیاس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم کہ خاموش ہونے کی وجہ سے اب یہ محل اجتہاد بن گیا یہ مسئلہ. بات سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھو ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اجتہاد وہاں کریں جہاں نص موجود نہ ہو نا. آپ کہتے ہیں یہ جو تصویر کا استعمال ضرورت کے وقت جائز ہے تو یہ آپ اجتہاد کر رہے ہو نا, نص تو نہیں ہے نا اس بارے میں. بھائی ادھر توجہ رکھے نا, آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات. بھائی اس بارے میں کوئی نص موجود ہے کہ تصویر کا استعمال ضرورت کے وقت جائز ہے؟ نص موجود نہیں ہے نا. نص تو اس پر ہے کہ تصویر کا اطلاق کیا ہے, حرام ہے. تو جب ایک منصوص مسئلہ ہے تو اجتہاد تو غیر منصوص مسائل میں ہوتا ہے, منصوص میں نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں منصوص یہ ہے کہ تصویر کا استعمال حرام ہے, ضرورت کے وقت تصویر کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے یہ نہ منصوص ہے نہ غیر منصوص. یہ اس سے نص کیا ہے, خاموش ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس دور میں اگر اس دور میں بھی تصویر کا کوئی مفید استعمال ممکن ہوتا اور پھر بھی اس کو جائز نہ قرار دیا جاتا پھر ہم کہتے کہ اس کی حرمت علی الاطلاق ہے. تو نص اس سے خاموش ہے. کتے کے بارے میں تو چونکہ جائز استعمال تھا لہذا اس کا قرآن نے بھی ذکر کر دیا کہ شکاری کتے پال سکتے ہو. تصویر کا اس زمانے میں کوئی استعمال تھا ہی نہیں نا جائز, سوائے شرک و بت پرستی اور مزاحات خلق اللہ کے کچھ بھی نہیں تھا. تو جب استعمال اتنا ہو گیا تصویر کا اور ضرورت کی موقع پہ استعمال ہو گیا اور اس کی ضرورت سوسائٹی کو ہے, معاشرے کو ہے, تو اب یہ استعمال تصویر کا حلال ہے یا نہیں اس کے بارے میں نص کیا ہے,
خاموش ہے. تو جہاں نص خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ جو اکثر تو نہیں، بعض علماء اشکال کرتے ہیں نا کہ یہ منصوص چیز پہ آپ نے اجتہاد کر کیسے لیا. اجتہاد تو وہاں کیا جاتا ہے جو غیر منصوص ہو. تو ہم کہیں گے کہ ضرورت کے موقع پہ تصویر کا استعمال اس بارے میں نص موجود ہی نہیں ہے، سکوت ہے. تو جہاں سکوت ہے وہاں پھر اجتہاد جائز ہوگا. چلیں جی. حديث نمبر 3225 وبه قال حدثنا ابن قادر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. یہ سوال پوچھا انہوں نے. بعض لوگ تصویر میں اس طرح کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بندہ ہے جس کی یہ تصویر ہے تو اس کا کیا حکم ہے. اس کو پھر وہی بات ہے جو دارالعلوم ترنگی کی بات ہے نا کہ قرار نہیں ہے. اب جیسے کارٹون ہے نا، اس میں تو تخلیقی عمل ہے. کارٹون تو کوئی انسان نہیں ہوتا نا، یہ تو خود بنایا جاتا ہے. تو مجھے اس پر اشکال ہوتا تھا کہ اس میں مزاحات لخلق اللہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نہیں دکھا رہے نا آپ. ابے میری اگر ویڈیو جا رہی ہے تو مصور کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ نے میاں نے جس کو بنایا میں نے اس کو کیمرے کی اسکرین پہ دکھا دیا. لیکن کارٹون تو اللہ میاں نے نہیں بنایا نا، اس میں تو باقاعدہ جو ڈیزائنر ہے وہ باقاعدہ تخلیقی عمل سے گزرتا ہے اور چلتا پھرتا اس کو دکھاتا ہے. اس میں تو مزاحات لخلق اللہ علی وجہ الکمال ہے. یہ بھائی کا جو سوال ہے نا، یہی سوال ہے نا کس نے پوچھا، یہی ہے نا. اس میں ایڈیٹنگ کر کے تو کارٹون میں تو فل ایڈیٹنگ ہوتی ہے. اس کا جواب میں نے دارالعلوم میں پوچھا تھا حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سے. ان کو میں نے فون کیا تھا، حضرت یہ کارٹون کا جواز مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس میں تو مزاحات لخلق اللہ علی وجہ الکمال ہے، چلتا پھرتا انسان دکھا رہے ہیں آپ. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ مزاحات لخلق اللہ ہونا کافی نہیں ہے. تصویر ہو اور اس میں مزاحات لخلق اللہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو جب قرار نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں تھیں ان میں قدر مشترک یہ چیز تھی، وہ سب قرار والی تھیں، کسی ایک جگہ ٹکی ہوئی تصویریں تھیں. وہ ان کو باقاعدہ ہاتھ سے مٹانا پڑتا تھا. وہ برقی لہروں کی شکل میں نہیں تھی کہ جی جیسے لائٹ گئی تو تصویر ہی غائب ہو گئی، یا آپ نے پاور ختم کر دی تو وہ غائب ہو گئی. تو چونکہ قرار ایک بہت مؤثر علت ہے اس کے حرام ہونے کی، تو اب اس میں چونکہ قرار نہیں ہے تو صرف مزاحات لخلق اللہ ہونے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. سمجھتے ہیں؟ تو یہ ان کا جواب تھا. اچھا بھائی، اگر تصویر کی حرمت کی علت مزاحات لخلق اللہ ہے تو پھر بے جان چیزیں بھی تو مخلوق ہیں، اس کی تصویر بھی ناجائز ہونی چاہیے. مزاحات لخلق اللہ، یہ بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو درختوں کی تصویریں بھی اس میں تو مزاحات لخلق اللہ. دیکھیں مزاحات لخلق اللہ، کچھ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. انسان جو ہے نا، انسان یہ ذی روح چیز ہے، یا حیوان بھی ذی روح چیز ہے. اور ذی روح چیز کا جو جزو اعظم ہوتا ہے نا وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. ذی روح چیز، بے جان چیزیں تو انسان بھی بنا سکتا ہے نا، ذی روح چیزیں انسان نہیں بنا سکتا. خلق الموت والحیات ہے نا قرآن میں، تو حیات والی چیزیں بنانے پر پابندی ہے. اور وہ بھی مکمل نہیں، بلکہ حیات والی چیزوں میں جو سب سے اہم ترین جز ہوتا ہے نا کسی بھی مخلوق کا، وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذی روح ہے. خالی ہاتھ وہ ذی روح نہیں ہوتے. تو اس لیے اس کے چہرے پر، یعنی کسی بھی جاندار کا چہرہ بنانے پر پابندی ہے شریعت کی طرف سے. ورنہ یہاں یہ سوال ہوگا کہ خالی چہرے میں تو روح ہوتی نہیں ہے نا. بھائی آپ پورا دھڑ بنا دو چہرہ نہ بناؤ، یہ جائز ہے. خالی چہرہ بنا دو پورا دھڑ نہ بناؤ، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس میں اس کا جو جزو اعظم ہے نا، جو سب سے مؤثر جز ہے حیات میں، وہ ہے چہرہ. تو اس کے بنانے پر پابندی لگائی گئی ہے. اچھا بھائی استاد جی، تصویر کے جواز کا فتویٰ حرمت ضرورت کی بنا پر تھا، لیکن آج کل جو لوگ اس میں تجاوز کرتے ہیں علماء بھی اس کا شکار ہیں. حالانکہ علماء کے لیے تقویٰ ہے نہ کہ فتویٰ. اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو اس بارے میں بھی دو رائے ہیں. تصویر کے جواز کا جو فتویٰ ہے ضرورت کی بیس پر ہے. یہ حضرت استاد صاحب کی رائے تھی شروع میں، اب پتہ نہیں مجھے کیا ہے استاد صاحب کی رائے. دارالجامعۃ الرشید کی رائے جو شروع میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ ڈیجیٹل تصویر بھی تصویر ہی ہے، ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. جیسے کتے کا استعمال ہے نا، کتا پالنا آج بھی حرام ہے، ضرورت کے موقع پہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہ ڈیجیٹل تصویر اب بھی حرام ہے، لیکن یعنی تبلیغ کی ضرورت ہے یا پاسپورٹ وغیرہ، اس کی ضرورت کی بیس پہ یہ جائز ہے. تو اس فتوے کی روح سے سیلفیاں لینا بالکل حرام ہے. یہ اشکال بالکل صحیح بنتا ہے.
آپ خام خواہ میں اپنی پکنک کی تصویریں بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے بالکل. لیکن اگر وہ دوسری رائے آپ لیتے ہیں دارالعلوم کرنگی والی رائے کہ یہ تصویر میں داخل ہی نہیں ہے، قرار نہ ہونے کی، میری رائے بھی، میں کیا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، تو جو ہے یہ پھر تصویر میں داخل ہی نہیں ہے، پھر ضرورت کی وجہ سے نہیں، بلا ضرورت بھی اس کا استعمال جائز ہوگا. سمجھتے ہو؟ ہمارے ہاں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیجیٹل تصویر میری جو رائے چینج ہوئی ہے نا وہ اس سائنسدان کی بات پر ہوئی تھی. ان سائنسدان نے بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر بنتی ہے، یہ جو ہماری آنکھ میں تصویر بننے کا عمل ہوتا ہے نا، یہ 100% ڈیجیٹل کیمرے نے اسی کو کاپی کیا ہے. جیسے آنکھ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، میری آنکھ میں آپ کی تصویر بن رہی ہے، تو یہی پروسیس ڈیجیٹل کیمرے میں انسٹال کر دی ہے سائنسدانوں نے. اس کے بعد مجھے شرح صدر ہو گیا کہ یہ تصویر نہیں ہے، کیونکہ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا تو میں یہ نہیں کہتا میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں، بلکہ عین آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو جب میری آنکھ جس طرح سے تصویر بنا رہی ہے اس کو عین وہ شخص کہا جاتا ہے، تو کیمرہ بھی جب اسی پروسیس سے گزر کے تصویر بنائے گا تو اس کو بھی یہ کہا جائے گا عین اسی شخص کو دکھا رہا ہے، اس کی تصویر کو نہیں دکھا رہا. یہ بات جب ہم نے یہاں مجلس میں رکھی تھی، مجلس تحقیق میں، کہ حضرت اس سے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مزاحات لخلق اللہ کا اس میں کوئی عنصر ہے ہی نہیں. اس پہ بعض علماء کو یہ اشکال تھا کہ کیمرہ مکلف نہیں ہے، انسانی آنکھ مکلف نہیں ہے، جبکہ کیمرہ کیا ہے؟ انسانی آنکھ اگر تصویر بنا رہی ہے تو وہ آنکھ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، اس کو اجازت ہے. بات یہ کہ آپ کسی مصنوعی آلے کے ذریعے تصویر کا وہ عمل بناؤ تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کا میرے ذہن میں جواب یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ انسانی آنکھ بنا رہی ہے، یہ کیمرہ بنا رہا ہے. بات یہ ہے کہ بننے کا پروسیس کیا ہے. آنکھ جب بنا رہی ہے جو چیز، اس کو تصویر نہ کہا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے، عین وہی منظر کہا جاتا ہے کہ عین وہی منظر نظر آ رہا ہے. تو جب کیمرہ اسی پروسیس سے گزرے گا تو اس کو تصویر سازی کہا نہیں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک بہت مؤثر پوائنٹ ہے اس کو تصویر کی فہرست سے نکالنے کے لیے. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، کوئی احتیاط کرے تو ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور کوئی سوال نہیں گیا ہوں. یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا نا بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو یہ حل کر دینا چاہیے، آج نمٹا دینا چاہیے. اچھا میرے بھائی، یہ ڈیزائننگ لوگوں میں بھی تصویر بنائی جاتی ہے جو کہ تخلیقی ہے، تو کیا یہ بھی تصویر کے زمرے میں آئے گا؟ ڈیجیٹل فارم میں اب جتنی بھی تصویریں آ گئی ہیں دارالعلوم کرنگی کی رائے کے مطابق، اس میں چونکہ قرار نہیں ہے تو وہ ہاں اللہ یہ کہ کوئی بے حیائی نہ پھیلا رہا ہو، اس میں لیڈیز کی تصویریں نہ بنانا شروع کر دے. بس مزید سوال نہیں بھائی، آگے سبق بھی پڑھنا ہے نا. اچھا، یہ جو میں نے اس دن 7 احرف کی تفسیر لہجے سے کی تھی نا، لہجہ میرے ذہن میں تھا لغات، تو وہ لغات ہی سے ہونی چاہیے کہ انزل القرآن علی 7 احرف کا مطلب میں نے شاید یہ کیا کہ مختلف لہجے ہوتے ہیں، تو اس کو صحیح تعبیر یہ ہے کہ عرب کی مختلف لغات میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ کریکشن کروا دینا. اگر پرنٹڈ تصویر کو اسی بنا پر جائز کہہ دے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ضرورت کے وقت اس کے استعمال سے خاموش ہے، تو یہی دلیل تو بریلوی حضرات عید میلاد النبی کے بارے میں دیتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ منع کہاں ہے، اس سے مسلمانوں کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے بتایا یہ بہت معقول سوال ہے، اس طرح تو ہر بدعت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. دیکھو، جس چیز کا داعیہ نبی کے دور میں موجود ہو، داعیہ موجود ہے، پھر بھی نس میں اس کام کا حکم نہیں ہے، تو یہ اس کی علامت ہے وہ کام جائز نہیں ہے. حالانکہ کیونکہ داعیہ کیا تھا؟ موجود تھا. اور جس چیز کا داعیہ ہی موجود نہیں تھا، اس بیس پہ نس خاموش ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نس میں اس کی حرمت ہے یا حلت ہے. میں نے بتایا کہ تصویر کی ضرورت اگر نبی کے دور میں ہوتی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق تصویر کو حرام قرار دیتے، تو پھر ہم کہتے کہ یہ کیا ہے؟ علی الاطلاق حرام ہے. جو استعمال تصویر کے جائز ہونے کے آج موجود ہیں، وہ ان کا حاشیہ خیال بھی نہیں تھا اس دور میں. جبکہ عید میلاد النبی ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کی محبت کے لیے اگر اس کا استعمال جائز ہوتا تو یہ ضرورت تو ابو بکر کے دور میں بھی تھی، عمر کے دور میں بھی تھی، عثمان کے دور میں بھی تھی، اور سیدنا علی کے دور میں بھی تھی نا. اور پھر صدیوں تک ضرورت رہی ہے. اس کے باوجود قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، صحابہ بھی خاموش، اور پوری امت مسلمہ خاموش. یہ بعد میں اس کی بنیاد رکھی گئی. حالانکہ داعیہ کیا تھا؟ داعیہ تو ہر دور میں موجود رہا ہے نا. ابھی یہ تو سارے اسی پہ سوال آنا شروع ہو گئے.
سبق کیسے پڑھیں گے بھائی؟ ڈیجیٹل تصویر کو اگر پرنٹ کر لیں تو وہ بھی تو ڈیجیٹل ہی کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی تو ڈیجیٹل والا ادراک ہو سکتا ہے. یہ ان کا سوال ہے. ڈیجیٹل تصویر ہی کو ہم اگر پرنٹ کر لیں، ان کا سوال میں منقع کر دیتا ہوں. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ پھر اس میں بھی مزاحت لخلق اللہ نہیں ہے. یہ بالکل وہی چیز بن کے آ گئی جو کہاں تھی؟ کیمرے کی اسکرین پہ تھی. یعنی آپ قیامت کے دن کہہ سکیں گے کہ اے اللہ یہ وسیم بھائی وہی وسیم بھائی ہیں جو تو نے بنائے ہیں، تو جان تو ڈالے گا، میں نہیں ڈالوں گا، میں نے اسی کو کاغذ پہ نکال لیا ہے. یہ سوال ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ مصر کے بہت سے علماء اسی بیس پہ پرنٹڈ تصویر جو ڈیجیٹل کیمرے سے نکل کے آتی ہے نا، اسی دلیل کی بیس پہ اس کو بھی ناجائز نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں اس میں مزاحت لخلق اللہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرار ہونے کی وجہ سے نا اس کی مشابہت اس تصویر سے بڑھ گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، لہذا اس میں حرمت کا پہلو غالب ہو گیا ہے. لیکن اتنی بات اس اختلاف سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک تصویر دیکھو اس کے درجات ہیں. سب سے زیادہ اشد تحریم جو ہے نا وہ مجسمہ ہے جو رکھے ہوتے ہیں نا آج کل کپڑوں کی دکانوں پہ. یہ سب سے حرام ترین تصویر ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ پرنٹڈ تصویر جو ہاتھ سے بنائی جائے، جو مجسمے ہوتے ہیں نا جن کو ذی ظل کہا جاتا ہے، سائے دار تصویر، سب سے زیادہ حرام وہ ہیں. اس کے بعد وہ پرنٹڈ تصویر جو ہاتھ سے پرنٹ کی گئی ہو، یعنی انسانی چہرہ جو مصور نے بنایا ہو اپنے ہاتھ سے، اس کے بھی حرمت پہ جمہور کا اتفاق ہے، اور وہ جمہور بہت زیادہ ہیں، اور دلائل کے لحاظ سے بھی وہ قول بہت مضبوط ہے. لیکن اجماع نہیں ہے، کیونکہ بعض ہمیں تابعین میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو غیر ذی ظل کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا قول دلیل کے لحاظ سے ان کا بہت کمزور ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو حرمت ہے وہ کیمرے کی، ڈیجیٹل کیمرے کی وہ تصویر جو پرنٹڈ ہو، یہ اس کی نسبت کم درجے، کیونکہ اس میں کیا ہے، یہ اختلاف ہے، اور اس میں مزاحت لخلق اللہ والا عنصر نسبتاً کم پایا جاتا ہے. اس کے بعد سب سے اہون کیا ہے، وہ ڈیجیٹل تصویر جو ڈیجیٹل فارم میں ہی ہو، پرنٹ نہ ہو. تو یہ تصویر کی حرمت کے 4 اسٹیپ ہیں، سمجھتے ہو؟ تو جس درجے کی حرمت ہوگی اس پہ حکم بھی اسی درجے کا لگایا جائے گا. ابھی دیکھو سطر کھولنا حرام ہے نا اسلام میں، تو گھٹنا کھولنا حرام ہے، لیکن اتنا حرام نہیں جتنا ران کھولنا، اس لیے کہ گھٹنے کا سطر کیا ہے، اختلافی ہے نا. امام شافعی گھٹنے کو صدر میں داخل نہیں کہتے، تو منع تو کیا جائے گا گھٹنا کھولنے سے، لیکن اگر کوئی گھٹنا کھول لیتا ہے اس پہ وہ احکام جاری نہیں ہوں گے جو ران کھول لے. اور پھر جو باقاعدہ وداؤٹ چڈی بنیان گھوم رہا ہو وہ اس سے زیادہ برا ہے جو گھٹنا کھول کے گھوم رہا ہو. تو درجات ہوتے ہیں نا حرمت کے بھی. تو یہاں بھی تصویر میں حرمت کے درجات میں سب سے حرام ترین تصویر جس کی شدت بہت زیادہ ہے وہ ہے اسٹیچو وغیرہ جو ہوتے ہیں، مجسمے جو ہوتے ہیں. یہ تو بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دکان والوں کو ڈرایا کرو اللہ کے عذاب سے، بولو بھائی اس پہ کچھ چہرے کو مسخ کرو اس کے. یہ بہت ہماری سوسائٹی میں پھیل رہے ہیں. پارکوں میں آپ ڈائناسور کے پورے مجسمے لا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے، یہ سب غیر مسلموں میں ہوا کرتی تھی یہ چیزیں. آپ دیکھ لو مسلم سوسائٹیز ان مجسموں سے ہمیشہ پاک رہی ہے. دوسرے نمبر پہ پرنٹڈ تصویر جو کس سے بنائی گئی ہو، ہاتھ سے. مصور لوگ بناتے ہیں نا آج بھی پینٹنگ کرتے ہیں، تو وہ بہت سخت، وہ بھی حرام ہے لیکن دوسرے درجے میں. اس کے بعد جو نسبتاً اہون ہے وہ پرنٹڈ تصویر جو ڈیجیٹل کیمرے سے باقاعدہ اپنے البم میں پرنٹ نکالا وہ بھی جمہور کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے، اور دلیل حرمت کے زیادہ مضبوط ہیں. لیکن مزاحات لخلق اللہ کا عنصر اس میں کم پایا جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں پایا جاتا، اس کی بیس پہ بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا. اور چوتھے نمبر پہ ہے یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر جو ڈیجیٹل فارم میں ہو. چلیں حدیث نمبر 3226 وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان بكير بن الاشج حدثه ان بصر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. آخری سوال بھائی یہ جب اتنے لوگوں کے سوال کے جواب یہ پرچی رہ گئی تھی. استاد جی فتنوں کے زمانے میں اگر مستحب پر عمل کرنے سے ہی خدشہ ہو کہ لوگ اس کو لازم سمجھیں گے تو اس کو چھوڑنا صحیح ہے، تو پھر ڈیجیٹل تصویر کو بالکل تصویر نہ کہہ کر عوام کو کہیں فسادات کا شکار کر دیا، جیسا کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، حج عمرہ ہونے میں بھی تصویریں نکالنا. ان کا کہنا کا یہ ہے کہ بھائی اس کے فسادات زیادہ ہیں، یعنی فتنوں کے زمانے میں مستحب پر عمل کرنے سے یہ خدشہ ہو کہ لوگ اس کو لازم سمجھیں گے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بھائی دیکھو تصویر کے استعمال میں بھی نقصانات ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو یا کسی بھی فارم میں ہو.
تو اگر لیکن استعمال نہ کرنے کا نقصان کرنے سے کئی گنا زیادہ ہے. اب ایک پہلو کو تو دیکھا جا رہا ہے, دوسرے کو بالکل. جیسے میں یہ کہتا ہوں آج کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے دینا چاہیے. لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ, اسلاف کے دور میں عورت کے مسجد میں آنے سے فتنہ تھا, اس لیے اس زمانے میں پابندی لگا دی گئی, تو کیا اب فتنہ نہیں ہے؟ اب تو اور زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے. بالکل ہے, پہلے سے بے پردگی کے فتنے کا اندیشہ پہلے سے زیادہ ہے, لیکن نہ آنے سے جس نوعیت کا فتنہ ہے وہ والا فتنہ بے پردگی والے فتنے سے زیادہ ہے. کیونکہ عورت کا اگر مسجد سے اس زمانے میں رشتہ ختم ہو گیا تو ارتداد ہے, پھر الحاد اور ارتداد ہے. اور خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں, وہاں تو بہت ہی, میں کہتا ہوں بہت زیادہ بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ خواتین کو مسجد میں آنے سے روکیں. یہ تو غیر مسلم کنٹریز ہیں نا, وہاں تو عورت کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو فتنے کی نوعیت دیکھی جائے گی. تصویر, ڈیجیٹل کیمرے کی تصویریں جو پھیل گئی ہیں, اس میں یہ فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ. لیکن اگر ان تصویروں کا استعمال نہ کریں تو پھر الحاد کا فتنہ ہے جو بے حیائی سے بڑھ کر ہے. نظریات آپ کے خراب ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں بے حیائی اس سے زیادہ پھیل جائے گی. جب آپ ملحد ہی ہو گئے تو پھر کیا زنا اور نکاح میں فرق کیا رہے گا؟ چلیں. ومع أبو بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد رضي الله عنه أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في زید بن خالد نے خود ہی یہ حدیث بیان کی کہ جس گھر میں تصویر و فرشتے داخل نہیں ہوتے. پھر جب زید بن خالد بیمار ہوئے تو یہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کے یہاں ایک پردے پر تصویر ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو خود ہم سے حدیث سنائی ہے, الم یحدثنا فی التصاویر, آپ نے تصویر کے بارے میں حدیثیں سنائی ہیں کہ حرام ہے, ناجائز ہے, فرشتے نہیں آتے. تو وہ زید بن خالد نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا الا رقم فی الصوب, سوائے وہ تصویر جو کپڑے میں ہو, سوائے وہ تصویر جو مرقوم ہو, پرنٹ ہو, کس میں, رقم کا ہے نا لکھنے کو, نا لکھی ہوئی یعنی مرقوم ہو کپڑے میں. تو الا سمعتہ قلت لا, کہتے نہیں ہم نے تو نہیں سنا. قال بلا قد ذکرہ, دوسرے نے کہا کہ جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے نا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے یہ. تو الا رقم فی الصوب, اب یہ حدیث بہرحال ثابت تو ہو گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر جہاں ہو, لیکن رقم فی الصوب جو کپڑے میں تصویر چپکی ہوئی ہوتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. لیکن دوسری حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کپڑے میں یا پردے میں بھی اگر تصویر ہو تو وہ حرام ہے. حضرت عائشہ سے منقول دوسری حدیث ہے. تو اس لیے جمہور کی رائے یہی ہے کہ رقم فی الصوب, کپڑے میں بھی اگر تصویر ہوگی, کیونکہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا, ستر تھا جس میں تصویر تھی, پردے میں تصویر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا تو حضرت عائشہ نے اس کو پھاڑ کے زمین پہ بچھانے والا بستر بنا لیا. تو تصویر اگر اہانت کی جگہ پر ہو, پاؤں کے نیچے آ رہی ہے یا بستر ہے جہاں آپ لیٹ رہے ہیں, تو وہ چونکہ اس میں تعظیم کا کوئی عنصر نہیں ہے تو اس تصویر کو باقی رکھنے کی اجازت ہے. پاؤں میں آ رہی ہے نا, فرش پہ بنی ہوئی ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا پھر کیا جواب ہے الا رقم فی الصوب. اس میں تو صاف استثناء ہے زید بن خالد کی طرف سے کہ نبی سے ہم نے سنا کہ کپڑے میں جو تصویر ہوگی. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ اس سے بے جان تصویریں مراد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عام طور پر کپڑوں پہ جو تصویریں ہوتی تھیں وہ بے جان ہی ہوتی تھیں. تو جب یہ ان کے گھر میں آئے ہیں نا عیادت کے لیے زید بن خالد کے گھر میں, تو بے جان تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو ان کو اشکال ہوا کہ بھئی آپ تو تصویروں کے بارے میں خود ہم سے حدیث سنا چکے ہیں اور آپ کے پردے پہ خود تصویر لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ الا رقم فی الصوب, جو کپڑوں پہ تصویریں ہوا کرتی ہیں وہ مستثنیٰ ہے. اور وہ تصویریں کون سی ہوتی تھیں؟ بے جان چیزوں کی ہوا کرتی تھیں. سمجھتے ہیں؟ تو ایک تعویل تو اس کی یہ کی گئی ہے. دوسری تعویل یہ کی گئی ہے کہ رقم فی الصوب سے وہ رقم مراد ہے جو بچھونے کے طور پر ہو, جس پہ پاؤں کے ذریعے جس پہ لوگ چلتے ہوں. اور یہ تعویل زیادہ قیاس کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ دوسری حدیثوں میں یہ مضمون بالکل واضح ہے کہ وہ تصویر اگر قابل اہانت ہوگی, روندی جا رہی ہوگی, تو پھر اس کو مٹانا لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں آگے. دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تصویر کی حرمت میں تعظیم کا بھی بڑا دخل ہے. تعظیم نہ ہو تصویر کی تو لٹکی ہوئی تصویر اور نیچے پڑی ہوئی تصویروں میں بھی فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گھر میں باپ داداؤں کی تصویریں لوگوں نے لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان کی حرمت بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ تعظیم کے طور پہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ چلو آگے. وبه قال حدثنا
يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا آنے کا، پھر آئے نہیں، تو آپ نے پوچھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم ایسے گھر جس میں کتا یا تصویر ہو ہم داخل نہیں ہوتے. حدیث نمبر 3228 أبيه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا لك الحمد کہا کرو، فرشتوں کا کلام تمہارے کلام کے موافق ہو گیا تو اللہ، یعنی فرشتے بھی یہ الفاظ دہراتے ہیں. اس سے فرشتوں کا وجود، امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کا وجود. یہ تصویر کی حرمت کو بیان کرنا امام بخاری کا مقصد نہیں ہے، ملائکہ کے وجود کو ثابت کرنا. چلیں حديث نمبر 3229 وبه قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. جب تک آپ نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں نماز کا ہی ثواب ملتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے، رحم کر، جب تک کہ نماز سے کھڑا نہیں ہو جائے یا اس کو حدث لاحق نہ ہو. چلیں حديث نمبر 3230 أبيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن أعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي. ہاں، ایک قرات میں مالک بھی ہے، ایک میں مالی بھی ہے، اور مالک داروغہ ہے نا جہنم کا، تو وہ بھی فرشتہ ہے. تو نبی نے یہ آیت تلاوت کی تو اس سے بھی فرشتے کا وجود ثابت ہو گیا. چلیں حديث نمبر 3231 وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. ترجمہ کرتے رہتے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کی قوم سے وہ مشکلات اٹھائیں جو میں نے اٹھائیں، اور ان میں سب سے مشکل ترین دن یوم عقبہ کا تھا، جس دن میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر. یہاں یہ طائف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یوم عقبہ جو گھاٹی تھی نا جس میں محصور ہوئے تھے وہ تو منی میں ہے اور اس کی ڈیٹ الگ ہے، اور جو طائف کا واقعہ ہے وہ الگ تاریخ میں ہوا ہے. تو اس کی شارحین نے اس کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے. تو راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس جو ہے نا یہ بدل ہے یوم عقبہ سے، کہ سب سے زیادہ سخت ترین دن مجھ پر وہ تھا جو یوم عقبہ میں تھا، اور یہ وہ دن تھا یعنی قریب قریب ان دنوں کے جب میں طائف میں تھا. یعنی اس جو ہے نا ظرف کے لیے آتا ہے نا، تو یہاں ظرف کا مطلب عین یوم عقبہ والا دن نہیں بلکہ اس کے قریب قریب، مجازن اس کو بھی ظرف بنا دیا جاتا ہے نا. ان دنوں میں جن دنوں میں میں کہاں گیا؟ طائف گیا، اور میں نے وہاں کے سرداروں پر اسلام کو پیش کیا. اور یہ جو نبی کا طائف کا واقعہ ہے یہ آپ کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو چکی تھی، اور اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بالکل اکیلے ہو گئے تھے، جو ساتھ دینے والے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو پھر آپ نے اس امید پر کہ مکہ والے تو مان نہیں رہے، میں طائف جا کے ان کو دعوت دیتا ہوں. چلیں وقت پورا ہو گیا، یہ پھر واقعہ ہم کل شروع کرتے ہیں. یہ سوال لے لو بھائی جلدی سے. شاباش. جی حضرت، جو انسان بمشکل روبوٹ جدید دور میں بنایا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس میں قرار و حرکات بھی موجود ہوتی ہیں، تو بھائی کوشش یہی کرنی چاہیے روبوٹ پورا انسانی شکل کا نہ ہو. ہے نہیں ہونا چاہیے انسانی شکل کا، لیکن اگر کوئی سائنسدان بتائیں کہ اس کے بغیر بننا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ضرورت ہے نا. اب ضرورت تو وہی بتائیں گے نا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر واقعی ضرورت ہو تو پھر جائز ہے. استاد جی، ایبروڈ کنٹری میں عالمات نہیں ہیں تو جو خواتین کو تعلیم دے سکیں اس لیے وہاں جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں تو عالمات ہیں جو کہ گھروں میں یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر مسجد آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حدیث کے مطابق قار بیوتہن خیر لہن. بالکل صحیح ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی نماز سے افضل ہے، تو ہم بھی اسی کے قائل ہیں، یہ مسئلہ ہم نے چینج نہیں کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود نبی نے مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ کیونکہ اس وقت اسلام سیکھنے کا ان کے پاس مسجد کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ ضرورت اب دوبارہ سوسائٹی کو ضرورت آ گئی ہے۔ اب یہ جو اسلامی ملک ہے نا، یہ بھی دارالحربی کی طرح بن چکے ہیں، گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر مسلم کنٹریز میں تو زیادہ ضرورت ہے، لیکن مسلم کنٹریز میں بھی اب لبرل سوسائٹی وجود میں آ گئی ہے۔ اب اگر عورت کا مسجد سے رشتہ نہیں ہوگا تو وہ دین سے بدک جائے گی۔ لیکن ہاں، گاؤں دیہاتوں میں جہاں علماء صلح ہیں وہ نہ جانے دیں بھائی، جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں یا علماء ہیں یا نیک لوگ ہیں، وہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیں۔ اس میں ہم کہہ رہے ہیں انتظام ہونا چاہیے تاکہ جن کے گھروں میں دین بالکل بھی نہیں ہے، لبرل عورتیں ہیں، وہ تو کم از کم آ سکیں نا۔ علماء صلح نہ جانے دیں عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو کل کے سبق میں آخری جملہ یہ رہ گیا تھا کہ پانی سے استنجا کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے شافعیہ کے مذہب میں بہت شدت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نجاست مخرج سے تھوڑی سی بھی ادھر ادھر گئی ہے تو استنجا بالماء فرض ہے، اور اگر کسی نے پانی سے استنجا نہیں کیا تو اس کا وضو ہوگا نہیں، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ان کے ہاں بڑی شدت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کے مذہب میں کافی تخفیف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مبتلا بھی جو آدمی ہے نا، اس کی رائے پر ہے، وہ سوچے گا کہ یار نجاست زیادہ پھیل گئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر زیادہ پھیلا ہوا اس کو محسوس نہ کرے تو بس مٹی سے اور پتھروں سے استنجا کر لے، یہ کافی ہے، پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گمان میں کہے کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا فرض ہوگا۔ یہ امام احمد کا مذہب ہے، جس کو کس پہ بناتے ہیں بناب؟ مبتلا بہ کی رائے پر۔ احناف کے نزدیک وہی تفصیل ہے جو آپ کو معلوم ہے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ کو معلوم ہے، اور پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ 3 درجات ہیں۔ قدر درہم سے کم نجاست پھیلنا، قدر درہم، اور قدر درہم سے زائد۔ کتنے درجات ہیں؟ تو قدر درہم سے کم میں تو پانی سے استنجا مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے وضو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آدمی کا معدہ صحیح ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر پیٹ خراب ہے تو پھر مسئلے گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ تو گویا کہ عام حالات میں جب تک آدمی کو کوئی پیٹ کی بیماری نہیں ہے نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام حالات میں پانی کا استنجا کوئی لازم نہیں ہے حناف کے لیے۔ لہٰذا گاؤں دیہات میں جو لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ پانی کے استنجا کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بھی سطر کھول کر پانی کے کنارے بیٹھ کر اس طرح پانی ڈالتے رہتے ہیں اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو اتنا بھی نہیں ہے۔ مطلب ایسے وقت میں آپ ویسے ہی نماز پڑھیں۔ اس کو لوگوں نے وضو کا حصہ سمجھا ہے نا، لازمی، کہ جب یہ نہیں ہے تو وضو بھی نہیں۔ تو اگر قدر درہم سے کم ہے تو یہ حکم ہے۔ اگر قدر درہم ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہے کہ آپ بغیر پانی کے وضو کریں اور استنجا کریں، وہ نماز پڑھیں۔ اور جب وہ مکروہ تحریمی ہے تو واجب الاعادہ بھی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ضروری ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ضروری ہے، لیکن ضروری کا درجہ تھوڑا کم ہو گیا، فرض کی جگہ واجب ہو گیا بس۔ اور اگر قدر درہم سے زائد ہے تو پھر فرض ہے استنجا پانی سے کرنا۔ اگر نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات اب سمجھ رہے یا نہیں؟ اب یہ جو 3 درجات ہیں نا، یہ کسی فقیہ کے کلام میں صراحتاً نہیں، یہ علامہ شامی کے عبارت میں سے یہ بات علامہ شامی نے گویا کہ نکالی ہے کہ فقہاء نے اس صورت کو اشد کراہتاً، بلکہ یہ خود ان کی رائے ہے کہ اس کو اشد کراہتاً ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وجوہات ہے۔ تو اس لیے ہم نے 3 درجات بنائے، اور نہیں آپ کو ایسے کسی فقہی کتاب قدیم میں ایسے ملیں گے نہیں۔ لیکن بہرحال ہے اسی طرح کہ قدر درہم سے کم، قدر درہم سے زائد۔ تو یہ پانی کے استنجا کا حکم ہوا۔ قال وعیس حدیث سلمان حدیث حسن صحیح وقول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعدهم
راؤ، راؤ کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ رائے اختیار کرنا، کہ انہوں نے یہ بات تو سمجھی تھی کہ ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزئ کا معنی ہے یکفی، کہ یہ کافی ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ اگرچہ پانی سے نہ کرے، اور کافی کا مطلب یہ ہے کہ وضو بھی ہو گئے اور آگے نماز بھی ہو گئی۔ اذا انقى اثر الغائط والبول، جب یہ ڈھیلوں سے اور پتھروں سے نجاست کا اثر صاف کر چکا ہو تب، اگر صاف نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر پانی مٹی کا استعمال اس نے کیا ہے ڈھیلوں کا اور اس سے ہو گیا ہے تو پانی کا استعمال پر لازم نہیں۔ یہ جب آپ تھوڑا سا شہر سے باہر نکلیں گے نا تو ان مسائل کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ تو بھی یقول الثوری و ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق، ان سب حضرات کی یہ رائے ہے، تھوڑا بہت فرق ہے ان میں، امام شافعی کے ہاں ذرا تشدید ہے، امام احمد کے ہاں بہت تخفیف ہے، احناف نے ذرا درمیانے درجے کی بات کی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ اب اگلا جو عنوان ہے کیا ہے، ذرا زور سے پڑھیں، کہ آپ صحرا میں قضائے حاجت کر رہے ہیں، پانی تو ہے نہیں، ڈھیلوں کا ہی پتھروں کا استعمال کرنا ہے، اور پتھر بھی نہیں ہے، ایسے کہ کہیں برف پڑ جائے نا بہت زیادہ تو وہاں پتھر ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں اگر 2 پتھروں کا استعمال ہو تو کیا حکم ہوگا؟ آپ کیوں زیر لب ہنس رہے بھائی؟ خیر تو ہے؟ لگتا ہے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے ہے آپ کے ساتھ، ایسے ہنسیں جیسے کہ پرانا کوئی چیز یاد آ گئی۔ آپ سبق کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ غیر رہائشی ہے؟ ہاں، گھر آتے جاتے ہیں؟ کہاں ہے گھر آپ کا؟ آپ تو مولانا آفتاب صاحب کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں، تو کیا ہوگا؟ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جیسے کہ اوپر ہم نے سلمان فارسی کی روایت پڑھی، سلمان فارسی دروں کی روایت میں کیا بات ہے جناب؟ او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، یہ او کس پر عطف ہے؟ مطلب یہ کس زمرے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں کی کہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے، تو ان ممنوع چیزوں میں کون سی چیز بھی ہے کہ ہم 3 سے کم پتھر استعمال کریں؟ ٹھیک ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 پتھر ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی تعبیرات سے ایک فقہی اختلاف آیا ہے مجتہدین کے درمیان۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ جو بڑے 2 امام ہیں، کیا نام ہے ان کے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے جس کو حاصل کرنا لازم ہے وہ ہے انقاء اور صفائی۔ انقاء اور صفائی یہ لازم ہے، 3 پتھروں کا استعمال یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر 3 سے کم پتھروں پر انقاء ہوا ہے تو بھی کافی ہے۔ تو ان کے ہاں اصل مقصود کیا ہے جناب؟ صفائی ہے، اگر 3 سے کم پہ ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جبکہ امام شافعی اور امام احمد جو چھوٹے 2 امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں لازم ہیں، صفائی حاصل کرنا بھی لازم ہے اور 3 کا عدد پورا کرنا بھی لازم ہے۔ تو ہمارا اختلاف کہاں نکلے گا؟ اختلاف کا فرق کہاں نکلیں گا؟ جلدی بتاؤ ذرا۔ کسی نے 2 پتھر استعمال کیے اور اس کے ذہن میں بات آئے کہ صفائی ہو چکی ہے، تو کیا اس پر لازم ہے کہ تیسرا پتھر بھی استعمال کرے یا لازم نہیں ہے؟ تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لازم نہیں ہے، اور امام شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ لازم ہے۔ اگر اس نے تیسرا پتھر استعمال نہیں کیا اور اسی طرح وضو کر لیا اور نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اتنا سخت ہے ان کے یہاں، دونوں چیزیں لازم ہیں۔ کون سی دونوں چیزیں؟ ہاں، تسلیس اور انقاء۔ کون سی 2 چیزیں؟ انقاء،
کہ تین بھی اور صفائی بھی، اور بڑے اماموں کے نزدیک صرف انقاء لازم ہے، تسلیث صرف مسنون ہے، بہتر ہے، اس سے اطمینان آپ کو ہوگا، لیکن لازم نہیں ہے۔ 2 پتھر حتیٰ کہ ایک سے بھی ہوئے صفائی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک مطلب یہ کہ مخرج ہی اس سے نجاست ادھر ادھر بالکل نہیں گئی تو وہاں تو استنجا لازم ہی نہیں ہے، نہ مٹی سے لازم ہے نہ ہی پانی سے لازم ہے، ویسے بھی اگر وضو کر لیا تو بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال تو یہ ایک اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کے پیچھے 2 باتوں پر اتفاق ہے، اس میں تو اختلاف ہے لیکن 2 باتوں میں اتفاق ہے۔ ایک اس پر اتفاق ہے کہ اگر انقاء حاصل نہیں ہوا تو جتنے پتھر استعمال کرنا ہے کرے گا، جب تک اس کا غالب گمان نہ بن جائے کہ صفائی ہو گئی۔ صرف پتھروں کی عادت سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، جان کس چیز سے چھوٹے گی؟ کہ صفائی کا یقین ہو جائے اس کو۔ تو ایک اس پہ اتفاق ہے کہ جب تک انقاء نہیں ہے تو استنجا کی صفائی کرتا رہے گا۔ دوسرا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر 3 سے زائد عادت اس کو استعمال کرنی پڑی تو پھر اس میں طاق کا لحاظ رکھے، لہٰذا 4 کی بجائے 5 کر لے، اگر 5 پتھر ہوئے ہیں تو پھر 7 کر لے، اس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاق عادت ہر جگہ پسند ہے، تو مستحب ہے کہ پھر طاق عادت کی رعایت رکھے۔ ان 2 باتوں پر اتفاق ہے، باقی اختلاف جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس چیز پہ اختلاف ہے۔ اب امام شافعی اور امام احمد کی دلیل یہ اوپر والی روایت ہے جو سلمان فارسی کی روایت ہے، بالکل واضح ہے، استدلال اس سے کس طرح وہ کر رہے ہیں؟ جلدی بتاؤ کس طرح استدلال ہے؟ ہاں کہ حضور نے 3 سے کم کو منع کیا ہے، تو منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کا عدد لازم ہے کم از کم، ٹھیک ہے جناب۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مشکات وغیرہ میں، جس میں یہ ہے کہ جس نے استنجا کرنا ہے تو 3 پتھروں کا استعمال کرے، بلکہ وہاں لفظ ہے کہ امر بثلاثۃ احجار، 3 پتھروں کا حکم دیا ہے۔ اور آج کے سبق میں جو روایت آ رہا ہے نا، جو روایت ہے حضرت ابن مسعود کی، جس میں یہ بات ہے کہ 2 پتھر میں حضور کو لایا تو حضور نے، اور ایک جو ہے نا وہ گوبر کا ٹکڑا تھا، تو گوبر کا ٹکڑا تو حضور نے پھینک دیا کہ یہ تو خود نجاست ہے، اور 2 پتھر لیے۔ اب 2 پتھر لیے تو 2 ہی پر اکتفا کیا، تو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں یہ بات نقل کی ہے کہ نہیں، 3را پتھر بھی منگایا ان سے، اور صحیح روایت میں وہ بات ثابت ہے کہ ان سے کہا کہ بھئی اب جا کر 3را پتھر ڈھونڈ لو۔ تو یہ بھی دلیل ہے گویا کہ 3 پتھر پورا کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے جناب؟ تو ان کے گویا کہ یہ 2 دلائل ہو گئے، ایک اوپر حضرت سلمان کی روایت جس میں نہیں کی تصریح، اور ایک یہ روایت کہ 3را پتھر ڈھونڈوایا باقاعدہ۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اذا ذهب احدکم الى الغائط فلیذهب معه بثلاثۃ احجار فلیستتب بها فانها تجزئ عنه۔ کیا ہے عبارت حدیث کی؟ کہ اذا ذهب احدکم الى الغائط فلیذهب معه بثلاثۃ احجار فلیستتب بها، قا کے ساتھ فلیستطب بها، پاکی حاصل کرنا، فإنها تجزئ عنہ، کہ جب کوئی نشیبی جگہ میں جائے، نشیبی جگہ سے مطلب قضاء حاجت کی جگہ، تو 3 پتھر ساتھ لے جائے اور اس سے پاکی حاصل کرے، کیونکہ یہ 3 پتھر اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو آخر جملہ ہے اس سے استدلال ہے کہ یہ 3 پتھر کی بات اس لیے کی کہ بالعموم یہ کافی ہوتا ہے، اور بالعموم اس سے کم کافی نہیں ہوتے، دونوں باتیں ہیں کہ بالعموم یہ 3 پتھر کافی ہوتے ہیں اور اس سے کم کافی نہیں ہوتے۔ تو احادیث میں 3 کا ذکر ہے، لیکن یہ 3 کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اصل بات ہے انقاء، اگر انقاء حاصل ہو گئی ہے تو پھر بات ہے ختم۔ تو یہ اختلاف ہے اور یہ دلائل ہے، اور راجح بات وہی ہے کہ اصل انقاء ہے، صفائی ہے، 3 کا عدد کوئی لازم نہیں ہے۔
حدثنا حناد بن قتيبة قال حدثنا وكيع بن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته فقال، تو فرمایا، کس سے فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود سے. کہاں ہے عبداللہ ابن مسعود کا نام؟ یہ تو مطلق عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر کیوں نہیں ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ جب عبداللہ مطلق ہو تو اس سے مطلب ابن مسعود ہی ہوتے ہیں. سمجھ رہے جناب؟ تو عبداللہ ابن مسعود اس سفر میں ساتھ تھے. فقالا، حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ التمس لی ثلاثۃ حجار، کہ میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈو. قالا، تو کہتے کہ فاتحت بحجرین و روثۃ، لید، گدے کی لید. فاخذ الحجرین، تو وہ 2 پتھر لیے، والقى الروث، اور وہ لید کا ٹکڑا پھینک دیا. وقال، فرمایا کہ انہا رکس، یہ تو خود نجس ہے، تو اس سے کیا صفائی ہو. تو اس سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے کہ 3 پتھر منگائے، اور 3 پتھر جب پورے نہیں ہوئے تو تیسرے کی تلاش بھی کروائی، اور تیسرا پتھر ان سے لایا، تو یہ ضروری ہے. جواب وہی ہے کہ اصل انقاء ہے. قال ابو عیسیٰ وهكذا روى قیس بن الربیع هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ عن حدیث اسرائیل. اب یہ جو بات ہے نا آگے، اس کے سمجھنے کے لیے کچھ غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو قیامت تک یہ سمجھ نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے تھوڑی دیر توجہ کر لی تو یہ سمجھ آ جائے گی. اصل میں اس حدیث میں تھوڑا سا اضطراب ہے، تو اس اضطراب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کا حل نکال رہے ہیں. کیا کہا میں نے؟ اضطراب کی تشریح کر رہے ہیں، پھر اس کا حل نکال رہے ہیں. اور حل ایک امام دارمی کے زبانی ہے، ایک امام بخاری ہے، ایک خود ان کا اپنا حل ہے. تو 3 قسم کے حل ہیں. اب ذرا اضطراب کو آپ سمجھیں. اضطراب کو سمجھنے کے لیے آپ اوپر سند پر ذرا توجہ سے نظر ڈالیں. حدثنا وکیع کے بعد کون راوی ہے جناب؟ اسرائیل. اسرائیل روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، ابو اسحاق روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ سے، اور وہ پھر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے. تو گوئے کہ ابو اسحاق کے اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں راوی ہے، اور وہ راوی کون ہے جناب؟ ابو عبیدہ ہے. اور ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کے بیٹے ہیں، اور یہ مستند راوی ہے، صحیحین کے راوی ہے. اگرچہ انہوں نے اپنے والد سے حدیثیں نہیں سنی، اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں تھے کہ والد فوت ہوئے، لیکن والد کا ذخیرہ انہوں نے دوسرے صحابہ سے حاصل کر لیا ہے، علم کا ذخیرہ. اور دوسرے صحابہ سے حاصل کرنے میں کچھ صحابہ کے نام ان کو یاد نہیں رہے، یہ ڈائریکٹ اپنے والد کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں کیا ہے. لیکن حقیقت میں ان کا اپنا والد سے سماع ثابت نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ جو ابو عبیدہ والی روایت ہے نا، یہ منقطع ہے، یعنی بیچ میں واسطہ ہے جو کہ ذکر نہیں ہوا لیکن ہے. کس اور کس کے درمیان میں؟ ابو عبیدہ اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان میں. خیر یہ تو ایک جملہ معترض آتا. اب اصل سند ذہن نشین کر لے کہ ابو اسحاق روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، بیچ میں واسطہ کس کا ہے جناب؟ ابو عبیدہ کا ہے. اب اس کو لے کر یہ عبارت پڑھیں. قال ابو عیسیٰ وهكذا روى قیس بن الربیع هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ نحو حدیث اسرائیل. تو ایک دوسرے محدث ہے قیس بن الربیع. قیس بن الربیع نے بھی یہ حدیث اسی طریقے سے نقل کیا ہے. اس طریقے کا کیا مطلب ہے کہ ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے نقل کیا ہے، اور پھر ابو عبیدہ نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے. تو قیس بن الربیع کی سند بھی وہی ہے جیسے کہ اسرائیل کی سند ہے. اسرائیل کہاں ہے؟ اوپر جو ہم نے متن پڑھی ہے نا، مطلب جو کتاب کی حدیث ہے، کتاب کی سند ہے، اس میں اسرائیل سے. تو گوئے کہ انہوں نے ایک متابع پیش کیا. کیا چیز پیش کیا؟ متابع پیش کیا. کس کی روایت کا متابع پیش کیا؟ اور کس کی روایت کو متابع بنایا؟ قیس بن الربیع کو متابع بنایا. کس کا متابع بنایا؟ زندہ باد اسرائیل کا. تو یہاں تک جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ ایک واسطہ کس کا ہے جناب؟ ابو عبیدہ کا ہے. یہ کنیہ نہیں ہے، نام ہی ہے. عبداللہ بن مسعود کے بیٹے کا نام ہی ابو عبیدہ. اب سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آگے دیکھیں.
وروى معمر وعمار بن رزيق یا زریق عن ابی اسحاق عن علقمہ عن عبداللہ. یہ آگے دو اور محدث ہیں. کون ہے ان کا نام؟ معمر اور عمار بن زریق. ان حضرات نے بھی ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں واسطہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ واسطہ کس کا ہے؟ علقمہ کا. تو یہ فرق ہوا ان دو کا اوپر والوں سے. تو یہاں ایک اضطراب ہوا کہ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان ابو عبیدہ کا واسطہ ہے یا علقمہ کا ہے. یہ اضطراب ہے. اضطراب سمجھ رہے؟ غیر یقینی صورتحال. تو یہ غیر یقینی صورتحال ہے کہ بیچ میں واسطہ ابو عبیدہ ہے یا کہ علقمہ ہے. اب آگے دیکھیں. وَرَوَى زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. ابو اسحاق تو وہ ہے جو اوپر ابو اسحاق چلا رہا ہے نا. عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ الاسود بن یزید عن عبداللہ. توجہ ہے نہیں ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں دو واسطے ہیں. اس میں دو واسطے ہیں. ابو اسحاق کے بعد ایک واسطہ تو عبد الرحمن بن الاسود کا ہے اور دوسرا واسطہ ان کے والد کا ہے اسود بن یزید کا، اور پھر وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں. تو گویا کہ دو واسطے ہیں. تو اس کا دونوں اوپر والے دو طریقوں سے یہ فرق ہوا کہ وہاں ایک واسطہ ہے، یہاں دو ہے. اب اس کا آگے سے فرق دیکھیں. یہ چوتھی سند ہے. وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عن ابی اسحاق. وہی اوپر والا ابو اسحاق ہے. عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ. اب دیکھو یہاں اس نسخے میں تھوڑی سی غلطی ہے. اس نسخے میں غلطی ہے. اصل عبارت سند اس طرح ہے: عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن الاسود بن یزید عن عبداللہ. آپ لوگوں کے نسخے میں کس طرح ہے؟ میرے نسخے میں تو اسود بن یزید نہیں ہے. آپ کیا ہے نہیں ہے؟ تو یہ لکھ لے، یہ غلطی ہے ہندوستانی نسخوں میں. یہاں یہ موجود ہے. جلدی لکھے جلدی. ہاں کیا سند بن گئی؟ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن الاسود بن یزید عن عبداللہ بن مسعود. تو اس میں اور گزشتہ میں کیا فرق ہوا؟ اس میں دو واسطے لیکن باپ بیٹا ہے. عبد الرحمن بن الاسود بیٹا ہے اور والد کون ہے؟ اسود بن یزید. اور اس میں دو واسطے لیکن دونوں بھائی ہیں. عبد الرحمن بن یزید اپنے بھائی اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں. تو یہ اضطراب ہوا. اب یہ اضطراب آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں تو یہ بس یہ ہے. وَهَذَا حَدِيثٌ فِي اضْطِرَابٌ. اب آگے اس کا حل دیکھیں. قال ابو عیسیٰ سألت عبداللہ بن عبد الرحمن. یہ امام دارمی کا نام ہے. کس کا نام ہے جناب؟ یہ امام ترمذی کے استاد تھے، امام بخاری بھی ان کے استاد تھے. ان دونوں کا اکثر یہ حوالہ دیتے ہیں، خاص کر جب علت الحدیث پر یہ بات کر رہے ہو نا تو ان دونوں میں دونوں کی رائے کو یہ بہت وزن دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی ہیں. تو میں نے امام دارمی سے پوچھا ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح. کہ ابو اسحاق کی روایات میں یہ چار ہمارے پاس وہ آئے نا، چار ورژن آ گئے. طریق ایک واسطہ ہے یا دو ہے. اگر ایک ہے تو ابو عبیدہ کا واسطہ یا علقمہ کا ہے، اور اگر دو واسطے ہیں تو عبد الرحمن بن الاسود اور اسود بن یزید کا ہے، یا عبد الرحمن بن یزید اور اسود بن یزید کا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح. تو فلم یغز فیہ بشیء. انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یا تو ذہن میں کوئی بات ہی نہیں ہوگی یا بات تھی لیکن مجھے نہیں بتائے. وسألت محمدا عن ھذا. کون ہے محمد؟ امام بخاری. امام بخاری سے میں نے پوچھا تو فلم یغز فیہ بشیء. انہوں نے بھی زبانی تو مجھے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، لیکن ان کے سنید سے مجھے پتہ ہوا کہ انہوں نے زہیر والے طریق کو ترجیح دی ہے. وَكَأَنَّهُ رَأَى حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ. جو تیسرا ہے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں جو تیسرے نمبر کا آیا تھا اس کو، جس میں کتنے واسطے ہیں؟ دو. اور کون سے واسطے ہیں؟ باپ بیٹے کا واسطہ. باپ بیٹے کا واسطہ عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ، جو کہ اسود بن یزید ہے. تو امام بخاری نے گویا کہ اس کو ترجیح دی ہے، اور ترجیح کی دلیل یہ ہے کہ وضعہ فی کتابہ الجامع، کہ اپنے بخاری میں اسی حدیث کا تذکرہ اسی سند سے کیا ہے. تو امام بخاری کی ترجیح کا ہمیں پتہ چلا کہ ان چار میں سے تیسرے نمبر والے کو ترجیح دے رہے ہیں، اگر جس میں واسطہ زیادہ ہے لیکن اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں اتصال ہے. اب یہ امام ترمذی کا اپنا فیصلہ ہے. وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسٍ عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ.
میرے نزدیک کون سا طریق راجح ہے چار میں سے؟ دوسرا نہیں، پہلا والا جس کا کتاب میں بھی ذکر ہے، یعنی جو سند حدیث کی ذکر کیا نا، یہی والے سند ذکر کی ہے۔ کون سی ہے جناب؟ کہ ابو اسحاق اور عبداللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور وہ ایک واسطہ علقمہ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ ابو عبیدہ کا ہے۔ جی، اب امام ترمذی اپنی اس ترجیح کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابو اسحاق من ہؤلاء، کہ اسرائیل جو ہے یہ ابو اسحاق کے حدیث کا زیادہ یاد رکھنے والا ہے باقی سب کے بنسبت، زہیر سے بھی، معمر سے بھی، زکریا بن ابی زائدہ سے بھی، فلان سے بھی سب سے زیادہ یاد کرنے والا ابو اسحاق کی روایات کا کون ہے جناب؟ نہیں، جی ابو اسحاق کی روایت کا سب سے زیادہ کرنے والا اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل ان کے پوتے ہیں۔ کس کے پوتے ہیں؟ ابو اسحاق کے۔ تو انہوں نے اپنے دادا کی روایات اچھی طرح یاد کی تھی، تو لہٰذا انہی کے سند کو ہم راجح کہیں گے۔ ٹھیک ہے، لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابو اسحاق من ہؤلاء۔ مزید وتابعہ علی ذلک قیس بن الربیع، کہ اس کا ایک متابع بھی موجود ہے۔ متابع کون ہے جناب؟ جیسے کہ یہ بحث جو شروع کیا نا، تو سب سے پہلے یہ ذکر کیا نا قیس بن الربیع، وہکذا روی قیس بن الربیع عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، ایسا کہا نہیں کہا؟ تو دو وجہ ترجیح ہو گئی۔ دو کون سی دو؟ ایک تو اسرائیل اثبت ہے فی حدیثی ابو اسحاق، اور دوسری وجہ کہ اس کا متابع بھی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک آدمی آ کر بات کرے اور بے نہیں وہی بات دوسرا آدمی بھی کرے، تو آپ اس بات کو کبھی کہیں گے نا کہ اچھی بات تھی۔ اسی طرح صورتحال ہے یہاں۔ تو دیکھو، یہ محدثین کے سند کے حوالے سے جو بحثیں ہوتی ہے اور جو ترجیحات قائم کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے کتنی لاجک ہوتی ہے اور کتنا علم ہوتا ہے رجال کا، سمجھ رہے جناب؟ اور کتنا مشکل ہے یہ علم اور اس کے نام اور ان کے تفسیر یاد کرنا، اور مطلب جو اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ اگر معجزہ حدیث کا نہ ہونا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے کسی چیز کو مرتب کرے دماغ کے زور پر، کمپیوٹر کے زور پر نہیں، دماغ کے زور پر۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ سندیں اس طریقے سے مرتب ہوئی اور محدثین نے اس طرح کے ابحاث اس طرح حل کیے۔ اب تھوڑی سی جھلک دیکھ لیے، ایک روایت کی تھوڑی سی بات ہے تو لاکھوں روایات میں کتنی باتیں ہوں گی اس طریقے سے، اور امام بخاری کو ساری یاد تھی اور امام ترمذی کو ساری یاد تھی۔ ہم 2 سطر یاد نہیں کر سکتے، دوسرے دن یہ بھولے ہوئے ہوں گے ہم سب، امتحان میں جب یہ آئے گا نا کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اب آگے اس کی وجوہی ترجیح دے گا۔ وہ سمیت ابا موسیٰ محمد ابن المثنیٰ، یہ ایک محدث ہے، اور یہ محمد ابن مثنیٰ وہ راوی ہے جس سے امام بخاری بھی روایت نقل کرتا ہے۔ یقول، فرماتے کہ سمیت عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی ایک بڑے محدث ہے، ان سے میں نے سنا۔ کیا سنا میں نے؟ یقول، اب اس جملے سے استدلال ہے کہ ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان ثوری کے حدیث، مجھ سے کوئی بھی حدیث ضائع نہیں ہوئی، نکلی نہیں ہے کہ حدیث ہو گئی ہے اور میں حاضر نہ ہوں۔ سفیان ثوری کی تمام روایات کا میں حاضر و شاہد ہوں۔ انا ابی اسحاق نہیں، جی انا ابی اسحاق، جو ابو اسحاق کے نہیں، ٹھیک ہے۔ ما فات، یہ ما نافیہ نہیں ہے بلکہ موصولہ ہے، ما موصولہ ہے۔ ما فات الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت بہ اسرائیل، کہ سفیان ثوری کی تمام روایت میں نے ازبر کی ہے، اس کا بہت اہتمام میں نے کیا ہے، لیکن جو سفیان ثوری کی اسرائیل سے روایات ہے نا، نہیں، ابو اسحاق سے جو روایات ہے سفیان ثوری کی، کس سے؟ تو وہ میں نے اس میں اتنی دلچسپی نہیں لی۔ سفیان ثوری جیسی شخصیت کی روایات میں نے دلچسپی نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ روایات میرے پاس موجود تھی، کس کے واسطے سے؟ اسرائیل کے واسطے سے، اور اسرائیل سفیان ثوری سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا اس میں، لأنہ کان یأتی بہ اتما۔ سمجھ رہے جناب؟ یہ دوسری دلیل امام ترمذی نے پیش کی اپنے موقف کی۔ دیکھو کتنے مضبوط دلائل ہیں۔ اب تیسری دلیل، قال ابو عیسیٰ وزہیر فی ابی اسحاق لیس بذاک، امام بخاری نے جس روایت کو ترجیح دی ہے نا، کون سی روایت ہے وہ؟ زہیر عن ابی اسحاق، تو کہتے ہیں کہ لیس بذاک کو کوئی قوی طریق نہیں ہے، اس لیے کہ لأن سماعہ منہ بآخرۃ، آخرۃ مطلب آخر عمر،
کہ زہیر کی جو سماع ہے کس سے جناب؟ ابو اسحاق سے، وہ آخر عمر میں ہے، اور آخر عمر میں ان کا حافظہ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ لہٰذا زہیر اگرچہ اچھا راوی ہے، ابو اسحاق بھی اچھا راوی تھا، لیکن آخر عمر میں حافظہ خراب ہوا، لہٰذا اس آخر عمر کی روایت کمزور ہو گئی۔ اس لیے امام بخاری نے جس کو ترجیح دی ہے نا، وہ کمزور طریق ہے۔ آپ سمجھ رہے بات یا نہیں؟ یہ تیسری دلیل ہوئی۔ کس کی دلیل ہے تیسری؟ امام ترمذی کی۔ اب چوتھی دلیل ان کی دیکھیں، سمعت احمد بن حسن یقول، سمعت احمد بن حنبل یقول، امام احمد بن حنبل جو جبل العلم تھے اور جرح اور تعدیل کے بہت بڑے امام تھے اور فقہ کے بھی امام ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر، جب آپ ان دو حضرات کی حدیث دیکھیں نا، کون سے دو حضرات؟ زائدہ اور زہیر، یہ محدثین کا نام ہے۔ اگر یہ دو حدیثیں آپ کو مل جائے نا تو پھر آپ مزے کریں۔ فلا تبال اللہ تسمع من غیرہما، اس کا کوئی پرواہ نہ کرے کہ کسی اور سے آپ نے نہیں سنی، کیونکہ دونوں انتہائی مستند لوگ ہیں، ان سے سن لیا تو بس کافی ہے۔ الا حدیث ابو اسحاق، ہاں اگر ابو اسحاق کی حدیث آپ نے ان دو سے سنی ہے تو اس پہ اطمینان نہ کرے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس کمزور طرق سے آئی ہے۔ تو یہ چوتھی دلیل ہو گئی۔ اس لیے امام ترمذی نے کہا کہ میں اس تیسرے کو ترجیح پہلے والے اس کو ترجیح دیتا ہوں، جس میں اسرائیل ہے۔ جناب آپ کتنے مضبوط دلائل آپ نے دیکھ لیا، نہیں دیکھے؟ جی، ابو اسحاق کا تعارف کر رہے ہیں کہ ان کا جو نام تھا عمرو بن عبداللہ السبیعی ہے، ہمدانی ہے۔ ہمدانی میں میم پر سکون ہے، اس لیے کہ ہمدان ایک علاقہ ہے یمن کا، اور ہمدان میم پر جب فتح ہو تو یہ ایران کا ایک شہر ہے، اس کا کوئی محدث مشہور نہیں ہے۔ تو جہاں بھی کتب حدیث میں ہمدانی کا لفظ آئے گا تو آپ میم پر کیا پڑھیں گے جناب؟ سکون۔ ابو عبید بن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں، لم یسمع من ابی، یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا نہیں ہے، لیکن ان کے مراسیل حجت ہے، اس لیے کہ انہوں نے جن صحابہ سے سنا ہے اس کا ذکر ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ولا یعرف اسمہ، ان کا اپنا نام نہیں ہے، بس ابو عبید ہی ان کا نام ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال سألت، اب اس کے لیے بھی سند بیان کر رہے ہیں۔ دیکھ کتنا مضبوط طریقہ ہے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا نا کہ ابو عبیدہ نے اپنے بیٹے سے نہیں، ابو عبیدہ نے اپنے والد سے نہیں سنا، تو اس بات کو ہوائی نہیں بیان کر رہے کہ ہوائی بات کر لی بس ہو گئی، اس کے لیے سند ذکر کر رہے ہیں۔ کیا سند ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابو عبیدہ بن عبداللہ هل تذکر من عبداللہ شیئا، تو قال اللہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والد کی کوئی روایت یاد نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ بات بھی دلیل سے ثابت کر لی کہ ان کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں ہے۔ بس